آج 6 صفر سوموار کے دن قرآن پاک کی ایک سورت اور ایک اللہ پاک کا نام پڑھ لو، 4,000 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ اپنے فضل سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے بدلے گا، سب حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 صفر سوموار کے دن بہت ہی خاص، انتہائی معجب اور مستند وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ ہر دعا قبول ہونے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ کا مبارک نام پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ پاک آپ کا ہر دکھ، درد اور پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے، اور آپ کی ہر جائز حاجت اور ہر خواہش اور ہر ضرورت پوری ہوگی، اور آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ اس عمل کو اگر اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، دکھ، تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے، اور آپ کو سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملے گی۔ غریب سے غریب کا بھی نصیب کھل جائے گا۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بڑا ہی آسان سا عمل ہے یہ وظیفہ پڑھ کر زندہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو اس کا بھی نصیب کھل جائے گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی کو کچھ دے سکے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی عزت رہتی ہے، بلکہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور نہ ہی انسان کا برم رہتا ہے۔ انسان کی جو بچی کچی عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی کافی زیادہ حاجتیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد انشاءاللہ لازمی پورا ہوگا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 6 صفر سوموار کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ لینا، جیسے ہی یہ وظیفہ پورا ہوگا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، انشاءاللہ سب پوری ہوں گی۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک مستند عمل ہے۔ آپ نے آج ہی دن میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد بہت تیزی سے آپ کے گھر میں بے شمار رزق آئے گا۔ اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو ساری زندگی ہی ملتا رہے گا، لیکن اگر ہر روز یہ وظیفہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آج کا یہ عمل بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کو مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر موجود کسی ایک شخص نے اس عمل کو کر لیا تو اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی، اس عمل کی طاقت تمام گھر والوں کو نصیب ہوگی۔ لیکن اگر تمام گھر والے یہ عمل پڑھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آج کل ہر انسان پریشان رہتا ہے۔ کسی کو پریشانی کاروبار کے حوالے سے ہے، کسی کو گھر کے حوالے سے ہے، کسی کو نوکری کی۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ آج 6 صفر سوموار کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر رزق کی، دولت کی بارش ہوگی۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنی ہے۔ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، ان کی زندگیوں میں بے برکتی آتی ہے۔ پھر وہ لوگوں سے شکایتیں کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اس لیے نماز کا مکمل اہتمام کیا کریں۔
پھر دیکھنا ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرمائے گا۔ اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان وغیرہ ہے، یا کوئی نوکری کرتا ہے، یا کاشتکاری ہے، فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے، بے روزگار ہے اور کوئی باعزت روزگاری کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ بے پناہ برکتیں، فضلیں اور وسعتیں پیدا فرما دے گا، اور آپ کا رزق بھی انتہائی کشادہ، وسیع اور آسان کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے پابندی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے۔ جہاں انسان کی دنیا میں آزمائشوں کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج ساتھ میں پیدا نہ فرمایا ہو، سوائے مرض الموت کے۔ ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معاشی معمولی سی بات ہے۔ معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہی ہوتی ہیں، تاکہ ہر بندہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا رہے، پھر اچھے اور برے ہر دونوں کے حالات کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کرے اور خوب عبادت بھی کرے، تاکہ پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے تمام بند راستے کھول دیتا ہے، اس کی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک کے پاک مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کرے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین، آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 صفر سوموار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ ایک میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ بینک میں کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ مجھے اتنی رقم مل جائے، آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہیے، اس کی نیت کر لیں، یا اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، نہ ہے، اسی کی نیت سے کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر سورت ہے۔
جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا کمال بہت زیادہ ہے۔ اس کو دولت سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اس سورت کو پڑھ لیں، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیجئے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے محبوب کو تسلی دی۔ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، پس آپ نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج 5 صفر اتوار کے دن آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ یا باسطو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اس کی تمام خواہشیں، تمام حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ آج 6 صفر سوموار کے دن آپ نے بھی یا باسطو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانے پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا ہے۔ استغفر اللہ آپ نے آخر میں کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا اتنا قیمتی وظیفہ گناہوں کی نذر ہو جائے، اس لیے آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال جو بتائے گئے ہیں اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: آج 6 صفر سوموار کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت سے نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 101 بار یا باسطو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 300 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہایت خلوص اور دردمندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات، حاجات پوری کروانے کی دعا فرمانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور قبول ٹھہرے گی۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھی جائے، صرف اور صرف حلال رزق کمائیں اور کھائیں۔ اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہی ہوں وہ مجھے مل رہا ہے۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، آپ نے صرف ایک ہی دفعہ اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ
حامی و ناصر ہو، آمین۔